جنت میں آنے میں خاصی دیر کر دی قبلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، میں مائکروفون پر 3:45 بجے شب فقط اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کو جشن ولادت امیر المومنین کی تبریک عرض کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے دوست سرفراز عباس صاحب نے شروع میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ قبلہ جناب صدر ہیں تو چاہیں وہ اپنا کلام پیش کریں چاہیں تقریر کریں. وہ لطیفہ آپ کو یاد ہوگا، شیر جنگل کا بادشاہ ہے. مشہور ہے. تو ظاہر ہے کہ جشن کی تقریب تھی، اس لیے میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں برسوں پہلے صدارت کیا کرتا تھا اور میلاد النبی کی صدارت کرتے ہوئے نشتر پارک میں 2-4 مہینے قبل میں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے یہ صدارت اس لیے ترک کی کہ مجھے بہت بعد میں یہ عرفان ہوا کہ صدر اس بھولے انسان کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آخر تک بیٹھا رہتا ہے. تو یہ اور اس نشے میں مگن رہتا ہے کہ میں صدر ہوں. یہ بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے کلام پیش نہیں کروں گا، لیکن جب آ گیا ہوں تو کچھ جملے تو میں یقیناً عرض کروں گا. مجھے بڑی عجز نصیری کے لیے میرے دل میں بھی سافٹ کارنر ہے. تو ذرا لاؤڈ تھنکنگ، ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں. تقریریں اور مجلسیں تو آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں. یہ نعتوں میں شیعہ نعت، سنی نعت، یہ حوالے ہمارے حوالے نہیں ہیں. ہم تو ان حوالوں کے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، وہ شافعی ہے، وہ جعفری ہے، وہ زیدی ہے، وہ ظاہری ہے. یہ تقسیمیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم تو فقط ایک تقسیم کے قائل ہیں کہ کون آل محمد کا دوست ہے اور کون آل محمد کا دشمن ہے. اور ہمارے لیے تو سبھی قابل احترام ہیں. دیکھو، آج تم ابھی نعت سن رہے تھے تو نعت لکھنے والا بھی کالے ثواب کر رہا تھا اور نعت سننے والا بھی کالے ثواب کر رہا تھا. یعنی پیغمبر اکرم کا ذکر مطہر اگر زبان پہ آ جائے تو وہ زبان کالے ثواب میں مشغول ہو جائے. تمہارے کان، تمہاری سماعتیں کالے ثواب میں مشغول ہو جائیں تو وہ جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کتنے بلند ہوں گے. بہت سیدھی باتیں کر رہا ہوں. اور یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے سننا. وہ جو رسول کے ساتھ رہا ہو وہ کتنا بلند ہوگا. آج ذکر رسول میں اتنا وزن ہے، ذکر رسول میں اتنا وزن ہے کہ سننے والا وہ بھی کالے ثواب کرتا ہے، بیان کرنے والا وہ بھی کالے ثواب کرتا ہے. تو وہ جو رسول کے ساتھ رہا، وہ جس نے رسول کے روح انور کی زیارت کی، وہ جس نے رسول کے قول اثر کی سماعت کی، وہ کتنا بلند ہوگا. وہ تم آج گھٹنے ٹیک کر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جس محفل میں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. تو وہ جو رسول سے گھٹنے ملا کے بیٹھا وہ کتنا بلند ہوگا. بھائی ہے یا نہیں؟ میرے جملے کو اپنے ذہن میں رکھو. خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. بہت بلند تھے وہ لوگ جو رسول سے گھٹنے ملا کے بیٹھے، لیکن گزارش کل ایک ہے، گھٹنا ملانے والے اور ہیں، گھٹنے پر بیٹھنے والا اور ہے.
بس ہلکی پھلکی باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو اب یہ نصیری کی بات ہو رہی تھی. دیکھو مجھے لفظ نہ ملے تو معاف کر دینا، اس لیے کہ ہمارے الفاظ محدود ہیں، ہماری فکریں محدود ہیں، اور ذات الہی لامحدود ہے. تو اللہ کے لیے الفاظ ملتے نہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں. حقیقت میں اس کی کریمی کیا ہے کچھ نہیں معلوم. ہمارے الفاظ محدود، اس کی ذات لامحدود ہے. تو جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ میری مجبوری ہے. اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہدایت دے. تمہاری ضرورت ہے کہ تم ہدایت لو. مجھے میرے دوست سرفراز احمد اسی مسجد عسکری میں ایک دن پکڑ لائے تھے ایک محفل میں، اور میں نے چند جملے وہاں عرض کیے تھے. اگر وہ جملے میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوں تو انہیں متصل کرنا اس مقام پر. اس کی ضرورت ہے. اچھا، ضرورت اس کے لیے بالکل نامعقول لفظ ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے، لفظ نہیں ہے میرے پاس. اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہدایت دے. تمہاری ضرورت ہے کہ تم ہدایت لو. وہ آ نہیں سکتا. اگر آ جائے تو وہ نہ رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور اب میں شادہ صاحب کی تائید کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک گروہ کی اور تائید کروں گا، اور وہ میری تائید میرے دوست اعجاز رحمانی پہنچائیں گے. ایک چھوٹا سا جملہ. تو بھائی اس کی ضرورت ہے، پھر سننا، اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہدایت دے. تمہاری ضرورت ہے کہ تم ہدایت لو. وہ آ نہیں سکتا. اگر آ جائے تو وہ نہ رہے. تم جا نہیں سکتے. اگر تم چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بہت سیدھی بات ہے یا نہیں؟ وہ آ نہیں سکتا. اگر آ جائے وہ نہ رہے. تم جا نہیں سکتے. اگر تم چلے جاؤ اس کے پاس تو تم نہ رہو. تو اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے. بہت صحیح نا؟ دیکھو کامن، اب کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی آئے مبارکہ نہیں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، بالکل نوجوان دوستوں کو کامن سینس کا پیغام دینا جا رہا ہوں. تو اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ادھر، وہ نہیں آ سکتا. اگر آ جائے خدا نہ رہے. تم جا نہیں سکتے. اگر جاؤ بندے نہ رہو. تو ایک درمیان میں ایسا وجود چاہیے جو ادھر سے لے ادھر دے. جو ادھر سے لے گا اس جیسا ہوگا، جو ادھر دے گا ان جیسا ہوگا. توجہ رکھنا. یعنی دو نہیں ہے، ایک ہی ہے. جب لے رہا ہے اس جیسا، جب دے رہا ہے ان جیسا، تو خطا دونوں کی نہیں ہے. نہ ملا کی ہے نہ نصیری کی. ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا، نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا جیسا سمجھا. معقول بات. اچھا بھائی، تو میں نے کہا نا کہ نرم گوشہ میرے دل و دماغ میں ہے نصیری کے لیے، لیکن اب ذرا میں آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو ایک فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، اور اس شعر کو یاد رکھنا. بے چراغ عقل در کوئے شریعت پا منے. بھائی عجیب و غریب شعر ہے. بے چراغ عقل در کوئے شریعت پا منے. شریعت کے کوچے میں عقل کا چراغ لیے بغیر قدم نہ رکھنا. دیکھو عجیب و غریب بات. شریعت کے کوچے میں، شریعت وہ معرفت اور حقیقت کی منزلیں اور ہیں، یہاں ہم نصیری کو پسند کرنے لگتے ہیں. بے چراغ عقل در کوئے شریعت پا منے. شریعت کا چراغ لیے بغیر، عقل کا چراغ لیے بغیر شریعت کے کوچے میں قدم نہ رکھنا. با محمد ہوشیارو با خدا دیوانہ باش. جتنی دیوانگی ہے وہ اللہ سے کرو، محمد سے ہوشیار رہنا. تو مقام شریعت مقام محمد عربی ہے. ادھر سے لیا ادھر دیا. میں ذرا آرام سے سننا، تھوڑا سا وقت لوں گا، زیادہ پریشان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں 3:45 بجے حاضر ہوا اور 4 بجنے میں کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں.
لیکن جہاں لے آیا ہوں بات تو مکمل ہو جائے نا. ٹھیک. اچھا بھائی تو آ رہا ہوں, سنو اور اجازت دیتے ہو کہ کچھ مسائل کو چھیڑوں. ور محمد آل محمد صلوات. خدا سے جتنی چاہے دیوانگی کرو لیکن مقام محمد سے ہوشیار رہنا. عجیب کمال ہے. اگر قرآن کو اسٹڈی کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ عجیب بات ہے. ابو لہب کے متعلق میں نے کبھی کہا تھا, نشیاتی وسیلے سے بھی کہا تھا کہ یہ مشرک نہیں تھا. خاندان بنی ہاشم میں کوئی فرد بھی مشرک نہیں تھا. تم صرف ابو طالب کی بات کرتے ہو, میری نگاہ میں ابو لہب بھی مشرک نہیں تھا. انکار نبوت محمد سے کافر ہوا ہے, مشرک نہیں تھا. اچھا دیکھیے, اب تو یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, انتہائی پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. یہ پچھلے 200 سال میں ایک علم ڈیولپ ہوا ہے, اس کا نام ہے مائتھولوجی, علم الاصنام عربی میں کہا جاتا ہے, اور اردو میں اسے کہتے ہیں صنمیات. کس قبیلے کا کون سا بت تھا, اس کے خصائص کیا تھے, اسے کیسے پوجا جاتا تھا, اس کا پروٹوکول کیا تھا, لوگ اسے کس قسم کی دعائیں مانگا کرتے تھے, سبجیکٹ تھے. اس پر کتابیں لکھی گئیں اور خصوصیت کے ساتھ مکے کے بتوں پر تو سینکڑوں کتابیں ہیں. فلاں قبیلے کا یہ بت تھا, فلاں قبیلے کا یہ بت تھا. بنی تیم اس قبیلے کے لوگ, قبیلے بنی تیم کے لوگ اس بت کو پوجتے تھے, قبیلے بنی عدی کے لوگ اس بت کو پوجا کرتے تھے. چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی کتاب میں جھوٹی روایت دکھلا دو کہ بنی ہاشم کا فلاں بت تھا. تو بنی ہاشم مشرک نہیں تھے. کیا تھے اس پہ پھر بات ہوگی. ابو لہب مشرک نہیں تھا, انکار نبوت محمد سے کافر ہوا. کس کا دشمن ہے بے توجہ رہے, نبوت محمد کا منکر ہے, مشرک نہیں ہے. اللہ کا دشمن نہیں ہے, محمد کا دشمن ہے. یعنی عجیب بات ہے, رک جانا. اللہ کا دشمن نہیں ہے, محمد کا دشمن ہے. اللہ نے کیا کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ, ابو لہب ہلاک ہو جائے. رکے رہنا, دشمن محمد کا جھگڑا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے بھائی, توجہ رکھنا. دشمن ہے محمد کا, جھگڑا کس نے کیا, اللہ نے. اچھا وہ چاروں قل میں جو پہلا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون, حبیب قل کے معنی کہہ دے حبیب تو کافروں سے بات کر. کافر کون ہے, محمد کا دشمن. کافر ہے خدا کا دشمن. تو کافر کے بھائی, کافر جو خدا کا دشمن ہے اس سے بات کی محمد نے, اور ابو لہب جو محمد کا دشمن ہے اس سے بات کی اللہ نے. یعنی خدا و محمد میں معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں جھگڑا کروں گا, میرے دشمن سے تو جھگڑا کرے گا. بھائی توجہ رہے, یہ بات پہنچ گئی. یہ جو نوجوان دوست مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں نا, ان سے پوچھ رہا ہوں بھائی یہ میسج پہنچ گیا کہ خدا کا دشمن کون ہے, کافر. جھگڑا کس نے کیا, رسول نے. اور رسول کا دشمن کون ہے, ابو لہب. جھگڑا کس نے کیا, اللہ نے. تو طے ہو گئی نا. خدا و رسول میں ایک معاہدہ ہے کہ خدا کے دشمن سے محمد جھگڑیں گے اور محمد کے دشمن سے اللہ جھگڑے گا. رک جاؤ, خدا کی قسم رک جاؤ. یہ جو غدیر خم میں انکار ولایت کرنے والا تھا, میرے محترم شعراء, رکے رہو. یہ جو انکار کے ولایت کرنے والا تھا غدیر خم میں, جس کا تذکرہ سبھی نے کیا, سارے شعراء نے, اور پتھر بھی آیا تھا اس کے اوپر, کیا یہ خدا کا دشمن تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ, ہم ایمان لائے. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے. آپ نے کہا حج کرو, آپ کے ساتھ حج کیا. یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ کو مانو, ہم نے اللہ کو مانا. تو یہ جو علی کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں,
مولا بنا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ یہ عقیدہ وہی بنا کہ رسول پارٹ ٹائم رسول ہوتا ہے، کبھی اللہ کی مرضی کی بات کہتا ہے، کبھی اپنی مرضی کی بات کہتا ہے۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، وہ زمانے رسالت میں بن گیا۔ پیغمبر کو جلال آیا اور کہا کہ زندگی میں نے آج تک اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، میں نے علی کو مولا بنایا اللہ کی مرضی سے۔ ٹھیک کہہ کے نکلا کہ پروردگار اگر علی تیری مرضی سے مولا بنا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ رکے رہنا خدا کی قسم، عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ آیا ہوں۔ محمد کے دشمن سے خدا لڑے، خدا کے دشمن سے محمد لڑے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ رک جاؤ، یہ غدیر خون ذہن میں رہے، غدیر خون۔ قرآن نے کہا کہ باؤ پہ غضب من اللہ، یہودی اللہ کے دشمن ہے، یہودی اللہ کے دشمن ہے۔ یہودیوں سے کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ خیبر۔ اور جنگ خیبر میں جتنی آئے مرحب انتر حارث یہ اللہ کے دشمن تھے، مارا کس نے؟ علی نے۔ تو اصول مل گیا نا کہ اللہ کے دشمن کو علی مارے، علی کے دشمن کو بہت سامنے کی بہت سیدھی سادھی باتیں عرض کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ کوئی نتیجہ دوں گا اور تم سے اجازت لے لوں گا۔ تو اصول ملا کہ خدا کے دشمن سے، خدا کے دشمن سے علی جنگ کرے، علی کے دشمن سے خدا جنگ کرے۔ خارجی علی کے دوست تھے یا دشمن؟ علی کو کافر کہہ رہے تھے۔ بھائی رک جاؤ، اب جو سافٹ کارنر تھا نا اس کو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں، نصیری کے لیے جو سافٹ کارنر تھا۔ یہ بتاؤ خارجی کو جانتے ہو؟ جو علی کو کافر کہتے ہیں ان کا نام ہے خارجی۔ یہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے۔ دشمن ہے علی کے۔ اور نصیری دوست ہے علی کا، دشمن ہے خدا کا۔ وہ نرم گوشہ ہونا اور بات ہے، حقیقت اور بات ہے۔ یعنی نصیری کون ہے؟ علی کے خدا کا دشمن۔ جملہ میں نے بدل دیا۔ اب کچھ سمجھ رہے ہو؟ نصیری کون ہے؟ علی کے خدا کا دشمن۔ اور بھائی بہت علی کا دوست، تو نصیری ہے علی کا دوست۔ توجہ، نصیری ہے علی کا دوست، خدا کا دشمن۔ اور خارجی ہے خدا کا دوست، علی کا دشمن۔ جاؤ ساری تاریخیں دیکھ ڈالو، جو خدا کا دوست تھا علی کا دشمن تھا خارجی۔ میں توجہ ہے، خارجی اسے علی نے بخش دیا۔ اور جو علی کا دوست تھا خدا کا دشمن تھا نصیری، اسے علی نے جلایا یا نہیں؟ اصول دے دیا علی نے کہ اپنے دشمن کو بخش سکتا ہوں، خدا کے دشمن کو نہیں بخشوں گا۔ تو اب عدل الہی کا تقاضا یہ کہ علی میرے دشمن کو تو نے جلایا، اب تیرے دشمن کو میں جلاؤں گا۔ باتیں تو بہت تھیں، لیکن اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ اور اب ظاہر ہے کہ تمہارے لیے دعائے خیر بھی کرنی ہے کہ خدا جملہ بانیان محفل کو اور جملہ حاضرین محفل کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عالم سارے مومنین کو اور سارے مسلمین کو اس زمانے کے آفات و شرور سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھی موجود ہوں یا غیر موجود ہوں، ہم میں مریض ہیں، پروردگار انہیں شفا یاب فرمائے۔ ہم میں جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف یاب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اب بات نامکمل رہ جائے گی اگر میں وہ جملہ جو چاہ رہا ہوں کہنا نہ کہوں اور بات اس مقام پہ مکمل ہو جائے۔ بھائی دیکھو، اب تو 14 کی شروع آ گئی نا، تو وہ کل کا کیس تھا، 13 رجب کا کام تھا نا۔ تو اگر یہ جملہ برداشت کر سکو تو جملہ برداشت کر لو۔ بہت دور تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں بڑا پریشان ہوتا تھا
ابھی جناب شاہدہ دہلوی نے منقبت میں ایک شعر پڑھا اور بڑا کمال کا تھا، اور دوسروں نے بھی کہا کہ بھائی اللہ کے دین کی اجرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی اجرت آل محمد کی محبت، دین اللہ کا، اجرت غیر اللہ کی محبت۔ عجیب الٹا کیس ہے نا، مجھے معاف کر دینا، یہ لفظ میں فقط جشن کے حوالے سے یہ جو الفاظ ہے نا الٹا سیدھا اور ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں جشن کے حوالے سے، تو دین اللہ کا اور اجرت غیر اللہ کی محبت۔ نہ علی اللہ ہیں، نہ سیدہ اللہ ہیں، نہ پیغمبر اکرم، یہ سارے بندے ہیں اللہ کے۔ یہ ہوا کیا؟ اللہ کا دین اور اجرت میں غیر اللہ کی محبت۔ کیا علی کی محبت اللہ کی محبت ہے؟ سوال ہے، اگر ہے تو دلیل دے دو۔ اب ایک تاریخ قرآن سے چھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو پہچانتے ہو، معصومہ، پاکیزہ، صدیقہ، کنواری، ٹھیک ہے نا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، اب 13 رجب کے حوالے سے دو جملے سنو، مجھے اجازت دے دو۔ تو تاریخوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یا مریم، ارے بھائی سننا، تم یہ جانتے ہو کہ جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی۔ بیت المقدس کعبے سے پہلے قبلہ تھا، اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک حجرے میں رہتی تھی۔ ان کے سگے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، وہ ذمہ دار تھے مریم کے۔ جب جانے لگتے تھے بیت المقدس سے باہر تو مریم جس حجرے میں ہوتی تھی اس پہ تالا لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بیوی تھی سگی چھوٹی بہن، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ چابی کے زکریا کی، اور اب چلے گئے۔ جب آئے سورہ آل عمران میں جا کے آئے، دیکھنا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب تالا کھول کے زکریا مریم کے حجرے میں گئے، جب بھی گئے، ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، تو محراب میں رزق دیکھا کہ رزق رکھا ہوا ہے۔ گھبرا کے مریم سے پوچھنے لگے، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم نے جواب دیا، اللہ نے بھیجا ہے، جسے چاہے بھیجے۔ بھائی سنو، تم میرے گھر پہ کھانا دیکھو یا رزق دیکھو، مجھ سے پوچھو یہ رزق کہاں سے آیا، میں کہہ دوں اللہ نے بھیجا ہے، یقین کرو گے؟ وہ اس رزق کی شان ایسی تھی کہ زکریا کو یقین کرنا پڑا۔ آرام سے سنو، میں نے زیادہ وقت لے لیا، ایجنڈے میں نہیں تھا، لیکن دو جملے کہوں گا اور اجازت لے لوں گا۔ ایسی شان کا رزق تھا کہ زکریا کو یقین ہو گیا کہ رزق جنت سے آیا ہے، جنت کا کھانا ہے، ٹھیک؟ رکے رہنا۔ تو مریم کے پاس تالا بند ہے، بند تالے میں اللہ جنت سے کھانا بھیجتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، جاؤ دیکھو کتابوں میں مسلمانوں کی، جب درد ذہن لاحق ہوا ہے مریم کو تو آواز آئی، یا مریم اخرجی من البیت لأنہ بیت العبادت لا بیت الولادہ۔ مریم گھر سے چلی جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو جائیں کیسے؟ اس لیے کہ دروازے پہ تو تالا بند ہے، سن رہے ہو نا؟ جائیں کیسے؟ دروازے پہ تالا بند ہے۔ تو مریم جب نکلی ہے تو تالا ٹوٹا یا نہیں؟ اللہ کے دو گھر اور دونوں کے تالے ٹوٹے، ایک میں حکم ہوا مریم باہر جاؤ اور ایک میں حکم ہوا بنت اسد اندر آؤ۔ بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ تو عجیب بات ہے نا، دونوں کے ماننے والے نام کتنے مشترک ہیں؟ عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ، علی کے ماننے والے غلط ماننے والے، صحیح ماننے والے تو ہمیں نصیری، نام بھی تو ملتے جلتے ہیں نا۔ اب دیکھو، اب نصیری پہ نہیں، اب نصیری پہ زیادہ بات بھی نہیں کروں گا، اب تو میں صرف ایک جملہ کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا۔ اچھا بھائی، تو مریم باہر جاؤ، بنت اسد اندر آؤ۔ رک جاؤ، یہ دوہرا معیار کیوں ہے بھائی؟ دونوں گھر تیرے ہیں پروردگار، وہاں سے باہر نکال رہا ہے یا اندر بلا رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بنی ہاشم کے پاس تھی۔ بنت اسد اگر تالا کھلوا کر جاتی
تو بنی عباس اور بنی امیہ کا ہر فاسق بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اگر تالا کھلوا کے جاتے ہیں ٹھیک. تو اب وہ آئیں اور آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہم انی مومنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. علی ابھی پیدا تو نہیں ہوئے نا، اور علی کی پیدائش کے 13 برس کے بعد پیغمبر اکرم اسلام کا اعلان کریں گے. تو اسلام کے آنے سے 13 برس پہلے کی بات ہو رہی نا. اللہم انی مومنۃ بک وبما انزلت، مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ان سب پہ ایمان رکھتی ہوں، اور جو تو نازل کرے گا اس پر ایمان رکھتی ہوں. اور سنو گے آگے کا جملہ، اللہم بحق ابراہیم الخلیل و بحق ھذا الذی فی بطنی، پروردگار تجھے ابراہیم کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، فقط 2 واسطے دیے. بتلا دیا کہ ابراہیم علی جیسا، علی ابراہیم جیسا. توجہ رہے، مالک میرے کام کو آسان بنا لے. ادھر دعا مکمل ہوئی اور ادھر دیوار ٹوٹی. اب میں روک رہا ہوں، آخری جملہ سننا. دیوار ٹوٹ گئی نا. اچھا تو کیا ابو طالب نے آگے توڑ دی؟ ابو طالب کو تو خبر بھی نہیں. اچھا بنی ہاشم کو کچھ اور جوان آئے خدا نے لے کے انہوں نے دیوار توڑ دی؟ نہیں. دیوار کا ٹوٹنا دلیل ہے کہ اللہ نے بلایا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. ایک جملہ، یہ بچہ بیٹھا، کیا نام ہے میاں تمہارا؟ دانش، ماشاء اللہ. کس کے بیٹے ہو؟ اچھا تو اب دیکھیں یہ اس بچے کو میں نے جو مثال بنایا، اس بچے کی کیا عمر ہوگی؟ اگر یہ بچہ دور سے مجھے نظر آئے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ مسلمان ہے تو میں بچے کو مسلمان کے حکم میں رکھوں گا. جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، چاہے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو، وہ باپ کے حکم میں. جاؤ ساری دنیا کی شکلیں دیکھ ڈالو، ساری دنیا کی شکلیں دیکھو. یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حمل میں ہو یا پیدا ہو جائے، جب تک بالغ نہ ہو یہودی ہے. مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو مشرک ہے. عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو عیسائی ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کیا ہے. جب تک بالغ نہیں ہوا باپ کے دین پر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیوار کس نے توڑی؟ اللہ نے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ اے شرک سے نفرت کرنے والے خدا، یہ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کے لیے اپنی دیوار کو شک کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ علی باپ کے حکم میں اگر نہ ہو تو پھر کس حکم میں ہوگا؟ گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اب رک جا. گئی دیوار پر. بس اب یہ آخری جملہ ہے اور آخری جملے کی طرف توجہ دینا. بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر مریم کو کیا حکم ہوا؟ نکلو بیت المقدس سے، جاؤ. ایک جگہ معین تھی، کھجور کے درخت کے نیچے گئی. عیسیٰ پیدا ہوئے. جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو آواز آئی. سورہ مریم میں 19ویں سورے میں جملہ موجود ہے، خذی الیک بجذع النخلۃ تو ساقط علیک رطبا جنیہ. مریم بچہ پیدا ہوا ہے نا، تم کمزور ہو تو یہ جس درخت کے نیچے بیٹھی اسے ہلاؤ، اسے ہلاؤ. تم جب ہلاؤ گی تو ہم تازہ خور میں تمہارے اوپر گرا دیں گے. انہیں اٹھا کے کھا لو. کچھ یاد آیا؟ بھائی توجہ رہے. ابھی کل تک بیت المقدس کے حجرے میں مریم کے پاس جنت سے کھانا آ رہا تھا. پہنچ گئی بات. یہ میسج میں نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں. ابھی آیت میں پڑھی تھی نا سورہ آل عمران کی کہ مریم جب تک بیت المقدس کے حجرے میں تھی جنت سے کھانا آیا، اور جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو آتا ہوا کھانا رک گیا. کہا مریم محنت کرو، ہلاؤ، خورمے گرے اٹھا کے کھا لو. یہ ہوا کیا؟ جب تک مریم کے دل میں فقط اللہ کی محبت تھی جنت سے کھانا آتا رہا، اور اب گود میں عیسیٰ ہے. خدا کی محبت کے ساتھ عیسیٰ کی محبت بھی ہے.
جنت کا کھانا رک گیا تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کے لیے جنت سے آتا ہوا کھانا رک جاتا ہے۔ بس میرے دوستو میرے عزیزوں، جملہ سنو تو میں اب تم سے اجازت لے لوں۔ میں نے سبجیکٹ کیا انٹروڈیوس کیا تھا کہ بھائی دین اللہ کا اور غیر اللہ کی محبت اس کی اجرت۔ علی کی محبت، بھائی علی اللہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے بندے۔ فاطمہ اللہ کی کلی، حسنین اللہ کے بندے، پیغمبر اکرم اللہ کے بندے۔ تو اللہ کا دین ہے، محبت ہے غیر اللہ کی۔ تو اب پھر واپس چلو عیسیٰ کے کیس کی طرف۔ گود میں عیسیٰ آ گئے، مریم کے دل میں تنہا اللہ کی محبت تھی، اب غیر اللہ کے بیٹے کی محبت آ گئی، غیر اللہ کی محبت آ گئی، جنت سے کھانا رک گیا۔ تو جب تک خالص اللہ کی محبت رہے جنت سے کھانا آتا ہے، جب غیر اللہ کی محبت آ جائے جنت کا کھانا رک جاتا ہے۔ 13 رجب کو بنت ایسا داخل ہوئی، 14 رجب کو کعبے میں تھی، 15 رجب کو کعبے میں تھی، 16 رجب کی شام کو واپس آئی ہیں، 4 دن بھوکی رہی ہے، جنت سے کھانا آیا۔ بنت اسد کعبے کے اندر تھی اور سب لکھتے ہیں کہ جنت سے کھانا آیا۔ بھائی توجہات مقبول ہے۔ عیسیٰ کی محبت اگر اللہ کی محبت ہوتی تو جنت سے کھانا آتا، علی کی محبت اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو آتا ہوا کھانا رک جاتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دینی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ شعر ہی سنانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مغربین کی نماز کے بعد میں نے کچھ شعر لکھے تھے، مطلب سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ یوں تھے نبی کے ساتھ علی رزمگاہ میں، یوں تھے نبی کے ساتھ علی رزمگاہ میں، رہتا ہے جیسے نور بصارت نگاہ میں۔ متوجہ زیارت